کیا محمد نام رکھنا جائز ہے یا ساتھ کچھ اور بھی لگانا ضروری ہے، جیسا کہ ماشاءاللہ آپ کا نام محمد علی؟ ہاں جی، انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں رہنے کے لیے آپ کو کچھ ساتھ لگا لینا چاہیے، ورنہ آپ کی بچت نہیں ہوگی، اسی لیے یہاں پہ لوگ لگاتے ہیں۔ ٹھیک، تو محمد نام صرف رکھ سکتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ بخاری میں جو آتا ہے محمد ابن حنفیہ۔ حنفیہ عورت نامی، یعنی حنفیہ نامی ایک عورت تھی جس سے شادی ہوئی تھی سیدنا علی کی، ان سے جو بیٹا پیدا ہوا ہے وہ محمد ابن حنفیہ۔ تو حضرت علی نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا ہے۔ ہاں، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میرے نام پہ نام رکھو، میری کنیت پہ نہ رکھو، ابو القاسم کنیت نہ رکھی جائے، نام محمد رکھے۔ یہ جو سندھ میں باب الاسلام کہا جاتا ہے، یہاں کس نے آ کے راجہ دیر کے خلاف جنگ کی تھی؟ محمد ابن قاسم۔ قاسم تو اس کے ابا جی کا نام تھا نا، نام محمد ہی تھا اس کا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو خالی محمد نام رکھا جا سکتا ہے، لیکن یہاں پہ لوگ اس لیے رکھتے ہیں کہ وہ ذرا سمجھتے ہیں کہ بے حرمتی ہو جائے گی نام رکھنے میں نا۔ تو عرب ملکوں میں اگر میں نام بتاؤں گا نا محمد علی، تو وہ اس کو سمجھیں گے کہ اس کا نام ہے محمد ابن علی، کیونکہ عموماً جو ہے نا باپ کا نام ساتھ عرب یہاں لوگ لگاتے ہیں نا، تو وہ یہی ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک ہی نام ہے۔ اب میرے ایکچولی دیکھا جائے تو دو نام ہے، ایک محمد نام ہے میرا، علی پکارنے کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ تو دو نام بھی اکٹھے بھی رکھے جا سکتے ہیں، جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ صرف محمد بھی نام رکھا جائے تو وہ میرا نام ہوگا، اس کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایون عبداللہ نام، نبی علیہ السلام کے والد محترم کا نام تھا عبداللہ جی، اور آپ کے ٹاپ کے صحابہ ہیں جو تین فقیہ صحابہ، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، تینوں عبداللہ ہیں، چوتھے بھی ہیں ایک عبداللہ ابن زبیر۔ یہ چاروں فقیہ صحابہ ہیں، انٹیلیجنٹ، جینیس۔ اور ایک منافق ہے، اس کا نام کیا ہے؟ عبداللہ ابن ابی۔ تو ناموں سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ کو سب سے پسندیدہ دو نام ہیں، عبداللہ اور عبد الرحمن۔ تو عبداللہ تو آپ نے سن لیا، عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین، قرآن میں نازل ہوئی آیت سورہ توبہ میں، نہ تو آندہ آپ نے اس کی قبر پہ جانا ہے، نہ کسی منافق کا جنازہ پڑھانا ہے۔ یہ آیات عبداللہ ابن ابی کے جنازہ پڑھانے کے اگینسٹ نازل ہوئی تھی۔ صحیح۔ اور عبد الرحمن نام مولا علی علیہ السلام کے قاتل کا نام کیا تھا؟ عبد الرحمن ابن ملجم، مسلمان تھا، نام عبد الرحمن تھا۔ تو ناموں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نام جو ہے نبیوں کے نام کے اوپر نام رکھا جائے، یہ تو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے نا، بخاری میں ہے یا مسلم میں، مجھے اب صحیح یاد نہیں، انہی دونوں میں سے۔ مشکات میں ناموں کا چیپٹر ایک ہے، اس میں آپ دیکھ لیں ساری حدیثیں آپ کو مل جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نبیوں کے ناموں پر نام رکھو۔ اچھا آپ دیکھیں، ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ نام لوگوں نے رکھا ہوا ہے جی، لیکن آپ موسیٰ نام بڑا کم دیکھیں گے، ہارون ملے گا، موسیٰ بہت کم ملے گا، عیسیٰ اس سے بھی کم ملے گا، ٹھیک ہے نا، اسماعیل بہت کم ملتا ہے، اور یعقوب یہ چلیں تھوڑا بہت پایا جاتا ہے، یوسف بھی پایا جاتا ہے، وہ بھی اس نے یوسف کی وجہ سے لوگ رکھتے ہیں، یوسف علیہ السلام کی وجہ سے نہیں رکھتے۔ وہ سورہ یوسف پڑھتی رہتی ہے نا عورتیں کہ بچہ خوبصورت ہوگا، یہ بھی ایک وظیفہ بتایا ہے نا لوگوں نے تجربات سے سیکھا ہے۔ تو ان کو میں مشورہ دیتا ہوں کہ آپ جو حبشی ہیں نا، ان کو کہ سورہ یوسف پڑھیں اور بچہ چٹا پیدا ہو، پھر مانیں گے، باقی پھر ساڑھے کو اس طرح نہیں ہے نا۔ تو خوبصورتی کا دار و مدار کلرز پہ، نقش و نگار پہ نہیں، اعمال پہ ہے، ٹھیک ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ نام رکھنا کیسا ہے؟ ہمارے انڈیا میں کئی گاؤں ایسے ہیں جن میں بچہ ہونے کے بعد قرآن کھول کر جہاں انگلی آتی ہے وہی نام رکھ دیا جاتا ہے، کیا ایسا عمل درست ہے؟ بس قرآن کا یہی مصرف لوگوں کے نزدیک رہ گیا، اس کے علاوہ لوگ استخارہ بھی قرآن سے کرتے ہیں نا، انگلی رکھ کے جو بھی نکل آئے۔ ان کو کہیں کہ یار اللہ کے بندو، تم بچوں کے نام تو رکھتے ہو، قرآن پہ کبھی انگلی رکھ کے اپنا عقیدہ بھی صحیح کرو نا، پہلے صفحے پہ انگلی رکھو نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر چیک کرو کہ تم بابوں سے تو نہیں مانگتے ہو، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ سارے فراڈ انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، اس طریقے سے نام نہیں رکھے جاتے۔ نام ایسے رکھیں جن کے مطلب ٹھیک ہوں، نبیوں کے نام پہ نام رکھیں جو صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ اور باقی بسم اللہ نام جو ہے وہ کس کا رکھتے ہیں، لڑکوں کا یا لڑکیوں کا؟ یہ نہیں لکھا، میں لڑکی کا ہی رکھتے ہوں گے، اور وہ تو بس دیکھتے ہیں اور ذرا سا جس میں سے یعنی وہ مونس کا معاملہ ہو رہا ہو نا تو وہ اس طرف لے جاتے ہیں،
تو ویسے یہاں پہ بھی ہمارے کے پی میں بسم اللہ خان بھی لوگ رکھ لیتے ہیں جی ٹھیک ہے. بلکہ میں نے اگلے دن وہ کوئٹہ میں وہ ایک ٹی وی پہ خبر دکھا رہے تھے, تو کوئٹہ میں ایک ٹائر ٹیوب کی کوئی دکان تھی کوئٹہ کے پاس کسی چھوٹے شہر کی, تو اس پتہ کتاب کا نام, اس دکان کا کیا نام تھا, لا الہ الا لا الہ سٹور, لا الہ الا کوئی الہ نہیں ہے, پورا سے لکھو نا لا بولو لا الہ. ہاں. اچھا یہ چھوٹے بچوں کو بھی مائیں سکھا رہی ہوتی ہیں لا الہ نہیں, بچوں کو سکھانا چاہیے اللہ اللہ, لا الہ نہیں سکھانا چاہیے جب تک کہ بچہ پورا جملہ نہ بول سکے. تو پورا جملہ سکھائیں لا الہ الا اللہ. لا الہ تو کلمہ کفر ہے ٹھیک ہے, تھوڑی عقل بھی تو استعمال کریں نا. اللہ سکھائیں, اللہ بول بھی لیں گے. تو نام جو ہے اس قسم کے نہیں رکھنے چاہیے جن کے کوئی معنی نہیں بن رہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے عبداللہ اور عبد الرحمن اللہ کو پسندیدہ نام ہے, اس طرح کے نام رکھیں. صحابہ کرام کے ناموں میں نام رکھیں جن میں شرکیہ مطلب ہے, جیسے عبد الغوث رکھ لیتے ہیں لوگ ٹھیک ہے نا, اس قسم کے نام نہیں ہونے چاہیے. اور باقی یہ جو ٹریڈیشنل میرے خیال ہے کے پی میں زیادہ ایشو ہے ہمارے وہاں, تو لوگوں نے جاپان خان, ہاکی خان, اس قسم کے نام رکھے. یعنی یہ تو خود ہم نے سنے ہوئے ہیں. بچی ایک بچی پیدا ہوئی, میرے دوست بتایا, انہوں نے نام اس کا رکھ دیا ہاکی ٹھیک ہے نا. اچھا اس طرح یہ آپ دیکھیں عورتوں کا نام رکھا ہوتا ہے ہاجرہ. ہاجرہ تو لفظ ہی کوئی نہیں ہے, ہاجر لفظ ہے. لیکن جب تک ہے نہ لگے نا ان کو یقین ہی نہیں آتا کہ لڑکیوں والا نام ہے. ایک کولر تون دیتی ہے انہوں نے. جیسے یہ ابو سفیان کی بیوی کا نام تھا ہند, ہندا لوگ بول رہے ہوتے ہیں, ہندا لفظ نہیں ہند لفظ ہے, لیکن وہ ہے اس لیے لگاتے ہیں کہ ان کو یقین ہو جائے کہ یہ عورت ہے. ہر بار نہیں اعلان ہوتی کسی عورت بنانے واسطے ٹھیک ہے نا جی. اور بعض ایسے نام ہیں جو مرد و عورت دونوں رکھ لیتے ہیں, جیسے انجم جی, عورتوں کے نام بھی ہوتے ہیں طلت اور طلت بھی ٹھیک ہے. ہاں مصباح, یہ بھی سر کئی سارے کئی نام ہیں ٹھیک ہو جی. مشکات المصابیح مصباح کی جمع ٹھیک ہو گیا جی. اچھا علی بھی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو پسند ہے مردوں میں عبد الرحمن عبداللہ, عورتوں میں بھی کوئی ایسا مثال ملتی ہے کہ آپ نہیں؟ عورتوں کے بارے میں حدیث تو کوئی نہیں ملتی ہے, لیکن عورتوں میں پسندیدہ نام مریم ہے ٹھیک ہے نا, قرآن میں آیا نا مریم نام رکھا گیا نا. تو اسی طریقے سے امہات المومنین کے نام پہ, سیدہ عائشہ کے نام پہ, حفصہ کے نام پہ, فاطمہ. دیکھیں جو نبی علیہ السلام کی اپنی بیٹیوں کے نام ہیں وہ تو پسندیدہ ہوں گے نا, کیونکہ حضور نے خود رکھے ہیں. تو چار تو ہیں نا, فاطمہ, زینب اور ام کلثوم اور رقیہ ٹھیک ہے نا. سیدنا علی نے بھی اپنی بیٹی کا نام زینب رکھا تھا اسی لیے, جس نے یزید کے دربار میں خطبہ دیا تھا, حضرت حسین کی جو بہن تھی ٹھیک ہوگا. ہمارے یہاں مشہور ہے کہ خاوند کا نام لینے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے, کیا اسلام میں ایسی کوئی قید ہے؟ کیا عورت اپنے خاوند کا نام لے کر پکار سکتی ہے؟ بیوی کا نام بدتمیزی سے لینے سے نکاح ٹوٹنے کے چانس ہیں. اچھا یہ نہیں, نکاح ٹوٹے گا نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ وہ لڑکے ناراض ہو جائے گی. تو اجتہاد سے نہیں کیتا جاتا نا, کھینچ کے کدھر کدھر مسئلہ بنا لیا جائے, جوڑنا ضرور. ہاں اس طریقے سے نہیں نکاح ٹوٹتا. اور نہ یہ کوئی گستاخی ہے خاوند کا نام لینا, یہ سمجھا جاتا ہے. وہ اکثر وہ منع کے ابا اور فلانی کے ابا اور فلانی کی اماں, ویسے یہ بہتر ہے اس اعتبار سے کہ یعنی پردہ ہے اس میں. کوئی بندہ اپنی بیوی کے نام کی بجائے نا, اگر وہ کہتا ہے نا کہ میری بیوی یا میرے بچوں کی امی, تو یہ ذرا پردے میں الفاظ ہے, لیکن نام لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. صحیح, بیوی بھی خاوند کا نام لے سکتی ہے, خاوند بھی بیوی کا نام, اور اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ آپ کے ساتھ ایک دوسرے سے بات کریں. عموماً تو عورتیں آپ کر کے بات کر رہی ہوتی ہیں اور مرد جو ہیں وہ تم تنا پہ اترے ہوتے ہیں, تو احترام کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے. اور عورتوں کو تو قطعاً اپنے خاندانوں کو تم نہیں کہنا چاہیے, کیونکہ ظاہر جب ایک خاندانی رشتے میں ایک خاندان وجود میں آتا ہے نا, تو عورت کو اللہ نے, مردوں کو عورت پہ فضیلت اس اعتبار سے دی ہے, الرجال قوامون علی النساء. تو مرد عورتوں پہ حاکم ہے, یہ نہیں کہ ان کو مارے پیٹیں گے, ایک رسپیکٹ کا درجہ تو ہونا چاہیے. باقی ہیومن ڈگنیٹی تو دونوں کی برابر ہی ہوگی نا عزت کے, بلکہ اس میں تو کئی معاملات میں عورتوں کی عزت زیادہ ہے. بخاری میں حدیث ہے, ایک صحابی نے پوچھا مجھ پہ سب سے زیادہ حق کس کا؟ فرمایا تیری ماں کا. پوچھا اس کے بعد؟ کہا تیری ماں. اس کے بعد تیری ماں. چوتھے پہ فرمایا تیرا باپ. اس معاملے میں تو ماں کا حق عورت کا زیادہ ہے. سن نسائی میں حدیث ہے کہ جنت تیری ماں کے قدموں کے پاس ہے. ٹھیک ہے نا.
لیکن یہ جو جعلی مسئلہ ہے نا کہ ماں باپ کے کہنے پہ بیوی کو طلاق دے دی جائے، یہ کوئی نہیں ہے، غلط ہے. یہ میرا یوٹیوب پہ آپ کلپ دیکھ لیں. نام لے سکتے ہیں ٹھیک، بلکہ نام ہی لے رہے ہوتے ہیں. اور کیا کریں اگر کسی کی اولاد نہیں ہے یا اولاد جب تک نہیں ہوئی ہے، کیا کرے وہ؟ یہ کہے کہ میرے ہونے والے یعنی بچوں کے ابا جی، اس طرح تو کوئی بھی نہیں کہتا، بھی جھوٹ ہے. اس طرح یہ بھی مشہور ہے کہ جی وہ بیوی اپنے خاوند کا نام نہیں ساتھ لگا سکتی. اس پہ میرا قریب لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے. شادی کے بعد بیوی اپنے خاوند کا نام ساتھ لگا سکتی ہے؟ لگا سکتی ہے.